السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب انسان ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کا معنی ہے مکمل اسلام کو جو ماننے والا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ سب سے پہلا قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لوگوں سے اللہ مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عام انسانوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو، زمین پر حلال تمہارے لیے کہہ دیا ہے، انہی چیزوں کو استعمال کرو۔ اور حلالا طیبا، حلال میں بھی پاک ہے، یعنی کچھ چیزیں حلال تو ہیں لیکن وہ پاک اس لیے نہیں ہیں کہ آنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ حلالا طیبوں کا مطلب جو ہے وہ حلال بھی ہو اور وہ پاک بھی ہو، یعنی اچھے راستے سے آیا ہو، محنت مشقت سے آیا ہو، اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہاں حلال اور طیب کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی شیطان کی اتباع نہ کرو۔ ان چیزوں سے اللہ روک رہا ہے، شیطان وہیں سے شروعات کرے گا کہ یہ اگر حلال کھانے والا بن جائے گا، محنت کرنے والا بن جائے گا، اس پر اللہ کی خاص نظر رحمت رہے گی۔ تو شیطان کیا کرے گا؟ انسان کو حلال حرام کی تمیز سے ہٹائے گا۔ سب سے پہلا اس کا آر ہے، اسے سمجھنا ہوگا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہاں، اگر ہم حلال کمانے والے، حلال کھانے والے بن جائیں اور شیطان کی ہر دشمنی کے ہر وار کو پہچاننے والے بن جائیں، تب جا کر کہیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاک بنائے ہوئے قانون اسلام سے ہمیں آراستہ کرے گا، جبکہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ اس کے بعد دوسرا قانون، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ ہمیشہ تمہیں ایسے کام کرنے کا حکم دے گا جس کام سے اللہ نے روکا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور تمہاری زبان سے ایسی باتیں کہلوائے گا جو فحشا ہوں گی، جو جیسے کہ گالی گلوچ، جھوٹ، بہتان، فریب، جتنی باتیں انسانی دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی ہیں، جتنی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانونوں کے فرمان کے خلاف ہیں، ان باتوں کو کہنے کا مشورہ تمہیں دے گا شیطان۔ اس کے بعد والمنکر، اللہ کے قانونوں کے خلاف چلائے گا، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور ایسی باتیں بھی کہلوائے گا جس کا حقیقت میں تمہیں علم نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان والے بننے سے پہلے، اسلام والے بننے سے پہلے کچھ قانون ایسے ہیں جسے ہمیں جاننا ہوگا۔ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے انسان کتنی قربانی دیتا ہے، کتنی کتابیں، کتنا ایکسپیرینس، کتنی سروس گزارتا ہے، ایک صحیح ڈاکٹر کے پیچھے وقت لگاتا ہے پڑھائی ہونے کے بعد۔ کیا آج ہم ایمان والے بننے کے لیے، اس کی بندگی کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ کیا کہاں وقت لگایا ہم نے؟ ایمان ہی حقیقت ہے، ایمان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر وہ دنیا بھی اسے مل جائے تو کچھ بھی فائدہ نہیں، دن چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمیں ایمان والے بننا ہے، ایمان کو ہمیں بنانا ہے تو اللہ کے قانونوں کو فالو کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسری آیت میں کہہ دو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يُنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اب جس نے اس کتاب کو، اس قانون کو بھیجا تاکہ تمہیں شرک کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے پاک کروں، اللہ کے پاک پیغام کو سناؤں، تو کچھ لوگوں نے اس میں یہ کہا کہ کیا ہم اپنے باپ داداؤں کے ذریعے جو دیکھا ہے، جو عبادتیں سمجھ کر ہم نے جو کی ہے، کیا ہم اسے چھوڑ دیں؟
تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ ہم نے ان کے باپ داداؤں کو اتنی عقل سمجھ نہیں دی تھی اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔ یہ پہلے اللہ کے قانونوں کو پہچانو۔ جھوٹ اور سچ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دوستی اور دشمنی مل کر نہیں چل سکتے۔ اللہ کے قانون کچھ اور کہتے ہیں، ہم اگر کچھ اور کرتے ہیں کہاں سے ایمان بنے گا؟ اگر یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو جو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے ہم وہی کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ مثل الذین کفروا کمثل الذی، جو کوئی بھی یہ بات کہتا ہے تو یہ مثال ان کفار جیسی ہے جیسے کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اللہ نے جس وقت میں جس نبی کو بھیجا تو لوگوں نے ان کی بات کو جھٹلایا، تو یہ لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی، تو ان کی مثال اسی ہی ہوگی۔ ایک جانور جیسے کہ اس کو کسی بھی بات کا پتہ نہیں، اللہ نے عقل شعور عطا نہیں کیا، جانور کو بلا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، جانور کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس لیے پکڑا جا رہا ہے، ایک جانور کی طرح یہ زندگی گزار رہے۔ صم بکم عمی، یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں۔ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، جس مالک نے ہمیں دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال کیا، ہم اسی مالک کے اگر خلاف چلیں گے، اسی کی نافرمانی کریں گے، اسی کے قانونوں کے خلاف چلیں گے، تو کیا ایسا کہنے والے دیوانے نہیں، پاگل نہیں ہیں؟ اگر گھر میں کوئی بچہ واقع ہو جائے، ماں باپ کی بات نہ مانے، گھر کے سسٹم، گھر کے قانونوں کے خلاف منمانی کرتا پھرے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ تو اللہ بھی کہتا ہے کہ یہ دیوانے یا پاگل ہو چکے ہیں۔ اب یہ انکار کرنے کی وجہ سے یہ جو پاگل، یہ جنون ان کا جو نافرمانی پر یہ اڑ رہے ہیں، تو اب یہ راستے پر آنے والے نہیں ہیں اور یہ عقل والے بھی نہیں ہیں۔ تو دوستو، ہمیں ایمان والے بننا ہے، اسلام والے بننا ہے، تو اللہ کے قانونوں کو جاننا ہوگا، اللہ کے قانونوں کو پہچاننا ہوگا۔ ہم نے دوسروں پر بہت اعتبار کر لیا، ہم نے دوسروں کی بات کو بہت مان لیا۔ ذرا ہم غور کریں گے، ذرا ہم دیکھیں گے تو صحیح کہ آخر اللہ کے قانون کیا ہیں۔ آج تو ہر بات کی سہولت ہے، موبائل ہے، آپ اچھے تقوی پرہیزگار جو علماء ہیں ان کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں بچنا ہے، ہمارے اپنے اہل و عیال کو ہمیں بچانا ہے، تو ہمیں جاننا ہوگا کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان لے کے جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، کس کی بات ماننی ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ سامنے والا ہمارے ساتھ کیا بے وفائی کر رہا ہے یا وفاداری کر رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اس کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ کوئی ہمیں آ کر یہ گمراہ کر رہا ہے یا ہمیں سیدھے راستے پر لے جا رہا ہے۔ اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو رکھا گیا ہے تاکہ رب کائنات سے بار بار یہ التجا کی جائے یا سوال کیا جائے یا مانگا جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں اللہ سیدھے راستے پر چلا لے مولا پکڑ کر، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ سمجھ کر پڑھو، سمجھ کر کرو، سمجھو، تب عبادت کا ذائقہ ہمارے اندر اترے گا، ہمارا ایمان طاقتور ہوگا۔ آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ موت کے وقت میں ان کی زبان پر کلمہ آیا، بہت کم ہے۔ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا 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 کرتے کرتے ایسی ہی حالت میں مر گئے، انتقال ہو گیا۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ ذرا وقت نکالو، اسلام کو پہچانو، اپنے آباء اور اجداد کے طریقے پر نہیں، اللہ کے قانونوں کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اسلام کو پہچاننا ہوگا۔ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے۔